Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا کرم بہر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت جلد دوم کے باب نیکی کی دعوت میں نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. اور جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے ایک روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے، بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے.
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس دنیا کو بنایا اور اسے طرح طرح سے سجایا، پھر اس میں انسانوں کو بسایا. اللہ تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسول انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر اللہ عز و جل چاہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے بغیر بھی بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی مشیت یعنی مرضی کچھ اسی طرح ہے کہ میرے بندے نیکی کی دعوت دیں، میری راہ میں مشقتیں جھیلیں اور میری بارگاہ عالی سے درجات رافعہ یعنی بلند درجے حاصل کریں. چنانچہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں اور نبیوں علیہم السلام کو نیکی کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجتا رہا اور آخر میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. پھر یہ عظیم الشان منصب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے سپرد کیا کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے اور نیکی کی دعوت کے اس اہم فریضے کو انجام دیں. یوں رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی عالم ہو یا امام مسجد، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشاں رہے، یعنی کوششیں کرتا رہے اور نیکی کی دعوت کا کام انجام دیتا رہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائی سے منع کرنے کا یہ اہم فریضہ عطا فرمایا، اور اس اہم فریضے کو عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی اہم فریضے کی وجہ سے اس امت کی افضلیت کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس امت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان اپنے شرح آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں یوں فرماتے ہیں، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا. یقیناً ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تمام پچھلی امتوں سے افضل ہے. اور یاد رکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، افضلیت کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں سرمایہ دار کی کثرت ہوگی یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں گے یا ان میں انجینئر یا ڈاکٹر بکثرت ہوں گے. نہ ہی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ طاقتور اور بہادر ہوں گے
اور یقیناً یہ لوگ اس لیے بھی افضل نہیں کہ چالاک اور زیرک اور ہوشیار ہوں گے، بلکہ ان کی فضیلت کی وجہ، افضلیت کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بیان فرما رہا ہے کہ یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر یہ فائز ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نیکی کی دعوت عام کرنا اور برائی سے بچنا اور دوسروں کو بچانا یہ وہ اہم کام ہے کہ جس کی آج بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نیکی کی دعوت دینے والے سے اللہ تبارک و تعالی بے حد راضی ہوتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں بجاں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 12 ترجمہ کنز الایمان، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ عز و جل کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی لکھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ آیت مؤذنوں کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جو کوئی کسی طریقے پر بھی اللہ عز و جل کی طرف بلائے یعنی نیکی کی دعوت دے، اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، صاحب قرآن محبوب رب الانام عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ افروز تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے وہ سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو اور سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے نیکی کی دعوت دینے والے کے متعلق، یقیناً اسے اچھا قرار دیا گیا کہ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے اچھا ارشاد فرمایا، اور یقیناً نیکی کی دعوت دینے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے سجائی جاتی ہے ارے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو تھا کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کا اس اہم فریضے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے سپرد کیا۔ اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو نیک بنائے اور نیکی کی دعوت عام کرنے والے کاموں میں حصہ لے، ارے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت پیش کرے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے فضائل ہم نے سنے، اس کی اہمیت ہم نے سنی، اور سنیے آج اس کی ضرورت کتنی ہے۔ آج ہر طرف گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت گناہوں کے دلدل میں تیزی کے ساتھ پھنستی چلی جا رہی ہے۔ آج کوئی گھر، کوئی دکان، کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پر گناہوں کا سیلاب نہ ہو، اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت آج اس کے دلدل میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ افسوس، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، افسوس، صد کروڑ افسوس کہ آج
مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے. نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار ہے اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے. مسجدوں کی ویرانیاں، سنیما گھر اور ڈرامہ گھروں کی رونقیں دین کا درد رکھنے والوں کو آنٹ آنسو رلاتی ہے. ٹی وی اور وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جدوجہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے. گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، ارے دل کھول کر کے لوگوں کی غیبتیں کرنا، چگلیاں کھانا، ارے لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، ارے کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرضے دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت شرعی استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زناکاری کے اڈے چلانا، زناکاری کی آفت میں مبتلا ہونا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود اور رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی نقل کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، کسی مسلمان کا بغض اپنے دل میں رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس پر خوش ہونا، غصے میں آ جانا اور انگریزی فیشن کا متوالا بن کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر فیشن پرستی کرنا اور سنتوں کا راستہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا راستہ اپنانا، یہ وہ برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کا جزو لا ينفق بن چکی ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو آج تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اس گناہوں کے سیلاب میں ہر خاص و عام آتا چلا جا رہا ہے. لیکن افسوس، صد کروڑ افسوس کہ آج مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے، وہ صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور بعض تو وہ ہیں کہ جو صرف اپنی اصلاح کی فکر سے بھی غافل ہیں. یاد رکھیے، اگر ہم نے نیکی کی دعوت عام نہ کی، نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری نہ کیا، لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت نہ دی، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا، تو پھر ایسا عذاب مسلط کیا جائے گا کہ جو برداشت نہ ہو سکے گا. چنانچہ اس کی وعیدیں روایتوں میں منقول ہے. اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے منع کرو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے جائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہو اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہو، جس قوم میں گناہ ہوتے ہو اور نیک لوگ بدلنے پر قادر ہو پھر بھی نہ بدلے، تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا عذاب بھیجے گا کہ جو سب کو گھیر لے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اس ایک روزہ سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آج یہ مسجدوں کی ویرانیاں دیکھ کر ہمارا دل نہیں جلتا؟ یہ آج سنیما گھر آباد ہے، کیا اسے دیکھ کر ہمارے اندر احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے؟ آج جو بے عملی کا سیلاب ہے، آج جو مسلمان یہود و نصارہ کی نقل پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے، آج اسلامی تہذیب اور تمدن کو خاک کو خون میں ملایا جا رہا ہے اور معاذ اللہ عز و جل یہود و نصارہ نہایت چالاکی کے ساتھ اپنی تہذیب مسلمانوں میں عام کرتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان تیزی کے ساتھ ان کی نقل کرتے چلے جا رہے ہیں. کیا یہ سارے معاملات دیکھ کر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گرد و پیش کے ماحول کی اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ کو نیک بنانا ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، خود کو برائی سے بچانا ہے اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینی ہے. یاد رکھیے اے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے
کہ کسی شاعر نے کہا ہے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل پر سب سے پہلی بلا یہ آئی کہ ایک شخص پہلے دن دوسرے سے ملاقات کرتا تو کہتا اے فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جو تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، یعنی جو برائی کر رہا ہوتا اگر اس سے کوئی ملتا تو کہتا ہے فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس برائی کو چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں، مگر جب دوسرے دن اس سے ملاقات کرتا تو اسے نہ روکتا بلکہ اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ان جیسے کر دیے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے حق کی طرف جھکا دینا اور حق بات قبول کرنے پر اسے مجبور کر دینا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ آج بھی اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر آج بھی ہم نے اپنے اندر نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ بیدار نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو برائیاں ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے، ارے جن برائیوں میں آج عام اور خاص ملوث ہو رہے ہیں، وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے کہیں ہم تک، ہمارے گھر تک نہ پہنچ جائے اور نتیجہ کہیں اس کا یہ نہ ہو کہ آج جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے بد سے بدتر دن بدن حالات ہوتے چلے جائیں اور ہماری نسلوں کا اللہ نہ کرے کہیں یہ حال نہ ہو جائے کہ ان میں کوئی نیکی کی دعوت دینے والا نہ رہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حالات بڑے تیزی کے ساتھ برے ہوتے چلے جا رہے ہیں، چنانچہ ایک دعوت اسلامی کے قافلے کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نقل کرتے ہیں، باب الاسلام سندھ کے ایک گاؤں میں عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ پہنچا۔ جب اس گاؤں میں دعوت اسلامی کا یہ مدنی قافلہ پہنچا تو دیکھا کہ مسجد پر تالا پڑا ہوا ہے۔ عاشقان رسول نے انفرادی کوشش کی اور کسی طرح مسجد کی چابی حاصل کی اور مسجد کو کھولا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مسجد جو عبادت کا مقام ہے، ارے وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے والوں نے جب اس مسجد کا تالا کھولا تو ہر طرف دھول ہی دھول تھی، مکڑی کے جالوں سے مسجد اٹی ہوئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے برسوں سے مسجد کا تالا نہیں کھلا۔ مدنی قافلے والے عاشقان رسول گاؤں میں گئے، ایک ایک مسلمان تک جا کر انہیں نیکی کی دعوت دی اور اس سے پہلے حالات معلوم کیے کہ گاؤں میں مسلمان بھی ہے، پھر آخر مسجد کیوں بند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے مسلمان دھیرے دھیرے انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، نماز پڑھنا انہوں نے جب چھوڑا تو دھیرے دھیرے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ ایک عرصے تک امام صاحب مسجد میں رہے اور نماز پڑھاتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ اب اذانیں ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی نہیں آ رہا، ایک عرصہ امام صاحب نے سمجھایا لیکن گاؤں والوں نے نہ مانا، بالآخر امام صاحب بھی مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اس دن سے لے کر آج تک یہ وہ مسجد ہے جہاں اذان نہیں ہوئی، جہاں نمازیں نہیں ہو رہی۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پھر مدنی قافلے والوں نے مزید معلومات کی تو بتایا گیا امام صاحب تو چلے گئے، جانے کے بعد اب اس لیے مسجد کو لوک لگا دیا گیا کہ ہمارے پورے گاؤں میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو امامت کرانے کے قابل ہو۔
اس لیے مسجد کو بند کر دیا گیا۔ ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حالات بد سے بدتر ہے۔ یقیناً یہ تو میں نے ایک واقعہ بیان کیا، آج ہمارے گجرات بلکہ ہمارے اسی ضلع میں سینکڑوں گاؤں ایسے بھی ہوں گے جہاں کے مسلمانوں کو ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو ہمیں یہ مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ذہن ہر مسلمان بنائے، اور اگر نہ بنائیں گے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ تو وہ حال ہو گیا کہ مسلمان بھی گاؤں میں ہیں، مسجد بھی گاؤں میں ہے، لیکن مسلمانوں ہی نے مسجد کو تالا ڈال دیا۔ واقعی کسی نے کیا کہا ہے کہ دل کے بھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، دل کے بھپولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاؤں والے خود مسجد آباد کرتے، الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا نہیں ہوا۔ قربان جائیے دعوت اسلامی پر، اور قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ذات پر کہ میرے مرشد نے یہ جذبہ لے کر، یہ پیغام لے کر کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز فرمایا۔ آپ تنہا چلے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کی وہ مدد فرمائی کہ الحمدللہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اور آج بلا مبالغہ لاکھوں لاکھ مبلغین دین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں، سنتوں اور نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا عاشقان رسول نے جب گاؤں کا یہ حال سنا تو ایک ایک مسلمان تک جا کر اسے سمجھایا، ہاتھ پیر جوڑے، اور الحمدللہ قافلے والوں نے چند دن اس مسجد میں گزارے۔ ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ مسجد جو کئی مہینوں اور سالوں سے ویران تھی الحمدللہ دوبارہ آباد ہو گئی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ہم سب اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا میرے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہے؟ کیا میری یہ سوچ ہے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے؟ کیا میرا یہ ذہن ہے کہ مجھے لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دینی ہے؟ کیا میرا یہ ذہن ہے کہ مجھے نیکیاں کرنی ہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہر اسلامی بھائی اپنا جائزہ لے گا، ہر اسلامی بھائی اپنے معاملات پر غور کرے گا، تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور سامنے آئے گی کہ آج ہم خود اپنی اصلاح سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات کی صورت میں عطا کر دیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے، نیک پرہیزگار فرما بردار ماں باپ کا متقی و پرہیزگار مسلمان بنے، تو اس کے لیے میرے امیر اہل سنت نے 72 مدنی انعامات نامی تحفہ عطا فرما دیا، جو آپ کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل ہوگا۔ آج اجتماع میں آنے والوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا جائزہ لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو ٹٹولیں، تو کسی اور کی طرف نہ دیکھو، مدنی انعامات کا رسالہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر جب مدنی انعامات پڑھنے کے بعد اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوششوں میں لگے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن بنائیے کہ مجھے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے عزیز و اقربا کو بھی نماز کی دعوت دینی ہے، انہیں بھی برائیوں سے بچانا ہے، اپنے پڑوسیوں تک نیکی کی دعوت پہنچانی ہے، اہل محلہ کو بھی محروم نہیں رکھنا، بلکہ گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، ہر شہر اور صوبے میں جا کر انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں، آؤ دعوت اسلامی کے ماحول کو دور سے نہ دیکھو، دعوت اسلامی کے قریب آ جاؤ، دعوت اسلامی کے ماحول کو اپنا لو، اور ایسا اپنا لو کہ جیسے بھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدیں آباد رہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ متقی و پرہیزگار بنے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پابندی کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی انعامات پر عمل کریں، اور یہی چیزیں اپنی
اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی نافذ کریں. اور یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ یہ کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. آج دعوت اسلامی اس پیغام کو عام کر رہی ہے، اور آپ سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ جو نہیں جانتے وہ سنیں کہ آج دعوت اسلامی نے مدنی قافلوں کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، متعدد مدنی تربیت گاہوں کے ذریعے، اور اب مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے نیکی کی دعوت کے کام کا ایسا عزم کیا اور ایسا اس کام کو اٹھایا کہ آج دعوت اسلامی کا مدنی چینل 12 گھنٹے مسلمانوں کی کیا بلکہ غیروں کے گھر میں جا کر بھی الحمدللہ ہر وقت انہیں نیکی کی دعوت پیش کر رہا ہے. اور بلا مبالغہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو دیکھ کر ہند و پاک کے علاوہ دیگر ممالک میں الحمدللہ عز و جل سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دائرہ اسلام سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ وہ مدنی چینل ہے کہ اگر اس کی بہاریں بیان کی جائے تو کافی وقت چاہیے. مدنی چینل کی بہاروں میں یہ ہے کہ کئی ایسے بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے تھے مدنی چینل کو دیکھ کر نماز پڑھنے والے بن گئے. کئی ایسے ماں باپ کے نافرمان کہ جن کی نافرمانی سے ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے، آج وہ ماں باپ کے فرما بردار بن گئے. مدنی چینل کی برکتوں کا نتیجہ ہے کہ سینکڑوں یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن پر مر مٹنے والے سنتوں کے آئینہ دار بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ جانتے ہیں کہ فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں، فلاں گاؤں میں مدنی چینل نہیں چل رہا، اور اگر آپ کے وہاں تعلقات ہیں، اگر آپ کوشش کر کے وہاں مدنی چینل چلا سکتے ہیں تو آئیے، اٹھیے، ہمت کیجئے کہ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو انشاءاللہ ہر جگہ عام کر کے رہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ مدنی چینل ہے کہ الحمدللہ عز و جل جب سروے کیا گیا اس مدنی چینل کو شروع کرنے کے بعد تو الحمدللہ سروے کرنے پر یہ کارکردگی سامنے آئی کہ اس وقت اگر دینی چینل میں کوئی چینل ہے جسے ساری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو وہ مدنی چینل ہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا ہر طرف بہار، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا ہر طرف بہار. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی چینل کا ساتھ دیجئے. نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بننے کا ارے اپنا ذہن بناؤ. الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت یہ ہے کہ علم دین حاصل ہوگا، اپنی اصلاح بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی اصلاح کا سامان بھی ہوگا. لہذا جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں سب آؤ اچھی اچھی نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اس معاشرے سے برائیوں کو مٹانے کے لیے امیر اہل سنت کا ساتھ دیں گے، مدنی قافلوں کو خوب عام کریں گے. انشاءاللہ مدنی چینل کو ہر جگہ عام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں، اپنے اپنے محلے میں انشاءاللہ فیضان سنت کا درس جاری کریں گے. اور انشاءاللہ صبح صدائے مدینہ لگا کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر کے ایک ایک مسلمان کو انشاءاللہ نماز پڑھنے کی دعوت دے کر رہیں گے. انشاءاللہ صدائے مدینہ کے ذریعے، مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، تربیت گاہوں کے ذریعے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی آج جتنے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے دعوت اسلامی کا تعاون کر کے انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کے پیغام کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیں گے انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیو، خدا کی قسم اگر آج کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی آئے ہیں سب عزم کر لیں، سب ارادہ کر لیں، سب اپنا ذہن بنا کر جائیں کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے نمازی بننا ہے اور نماز کی دعوت دینی ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے اور گناہوں سے لوگوں کو بچانا ہے، تو شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ سر پر خاک ڈال کر بھاگے گا کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں انہوں نے عزم کر لیا ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن بنا کر یہاں سے جائیے کہ اب انشاءاللہ اگر آج تک سستی تھی دعوت اسلامی کے کاموں میں، اگر توجہ نہیں دیتے تھے، تو آج کے اجتماع کی برکت سے یہ ساری سستیاں، ساری کاہلیاں یہ دور کریں گے اور ایک نئے جذبے کے ساتھ
نئے ہمت اور حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے عطا کردہ اس مدنی مقصد کے تحت کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اس مقدس کام کے لیے ہم اپنی زندگیاں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کام تو وہ کام ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک کو نمازی بنا دیا، ہماری کوششوں کی وجہ سے اگر کوئی گناہ سے بچ گیا، نیک بن گیا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری ذات سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ گیا تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ کیا عجب کہ ہمارا سردیوں اور گرمیوں میں اٹھ کر صبح صدائے مدینہ لگانا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ارے نیت کرو، فیضان سنت کا درس عام کریں گے، اللہ بے نیاز ہے، کیا معلوم ہمارا یہ فیضان سنت کا درس دینا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ارے نیت کرو کہ اب کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اب انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور دوسروں کو کرائیں گے۔ کیا معلوم کسی کو نماز کی دعوت دینا، کسی کو قافلے کی دعوت دینا، کسی کو اجتماع کی دعوت دینا، یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل ہمیں یہی احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کے کام میں آگے آئے۔ یہ جو نمازوں کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، علاقائی دورے کرنا یا بیان کرنا اور دیگر معاملات اور دیگر کام انجام دینا، یہ صرف دعوت اسلامی والوں، امامے والوں اور داڑھی والوں اور لباس حلیے مدنی حلیے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم نے ابھی سنا کہ نیکی کی دعوت عام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ جس گاؤں سے آئے ہیں اور اگر آپ کے گاؤں میں مسجد ویران ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہی تو جذبہ لے کے چلے اور بارہا مدنی چینل پر اس جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی انشاءاللہ دور اسلاف کی یاد تازہ کرے گی اور کر رہی ہے۔ اور امیر اہل سنت نے یہی تو ذہن دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ آپ ذہن بنائیے کہ اگر میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے عزیز و اقارب میں، میرے جاننے والوں میں اگر ایسے مسلمان ہیں کہ جو دین سے دور ہیں، نیکی کے راستے سے دور ہیں، تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچاؤں اور اس ماحول کے قریب کروں۔ انشاءاللہ نیت کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس کام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی دعوت دینے کے لیے دن رات کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کے درد کا کروڑواں حصہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی مقصد کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مدنی مقصد کے تحت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا على الحبيب